کہ لشکر اسے دے دو جسے لشکر کی ضرورت ہے، لشکر اسے دے دو جسے لشکر کی ضرورت ہے، میاں ہم تو حسینی ہیں ہمیں 72 کی ضرورت ہے، میاں ہم تو حسینی ہیں ہمیں 72 کی ضرورت ہے۔ سنیں یہ زندگی جو محمد کے نام لکھ دے گا، یہ زندگی جو محمد کے نام لکھ دے گا، خدا بھی اس پہ جہنم حرام لکھ دے گا، خدا بھی اس پہ جہنم حرام لکھ دے گا۔ سنیں وہ رب کے خاص ہے ان کی تو بات ہی کیا ہے، وہ رب کے خاص ہے ان کی تو بات ہی کیا ہے، ارے نہ کٹ سکے گا جو ان کا غلام لکھ دے گا، نہ کٹ سکے گا جو ان کا غلام لکھ دے گا۔ سنیں کلام رب ہے جو نازل ہوا محمد پر، کلام رب ہے جو نازل ہوا محمد پر، مجال کس کی جو ایسا کلام لکھ دے گا، مجال کس کی جو ایسا کلام لکھ دے گا۔ تو ان کے نام پہ اپنی ہستی مٹا کے دیکھ ذرا، تو ان کے نام پہ اپنی ہستی مٹا کے دیکھ ذرا، خدا بھی تیرا شہیدوں میں نام لکھ دے گا، خدا بھی تیرا شہیدوں میں نام لکھ دے گا۔ لیجئے حضرات بہت تیزی کے ساتھ میں ایک گزارش کرتا ہوں، بھائی مولانا کلیم رضا ثقافی سے وہ آئیں، بہترین انداز میں تقریر کر کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ دو مصروں کے ساتھ یہ بھی ہے ایک معجزہ احمد مختار نیا، یہ بھی ہے ایک معجزہ احمد مختار نیا، ذکر سو بار کرو لگتا ہے ہر بار نیا۔ اللہ اولا و آخرا، الحمدللہ ظاہرا و باطینا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وبلطفہ تصلح الاحوال وبکرمہ وجودہ تدریک الاحوال وبمشیتہ تتصرف الافعال وبارادتہ تتغیر الاحوال۔ نحن نحمدہ حمدا لا توازنہ الجبال ملء السماوات والارض فی کل الحال وإلیہ المصیر والمرجع والمعال، والصلاة والسلام على النبی المبعوث الذي اکرمہ بأصناف الکرامہ واختار له من كل شيء خيارا وأعلى على جميع الأولين والآخرين منارا وجعله خير الأنبياء ولغته خير اللغات وكتابه خير الكتب السماوية وقبيلته خير القبائل في الأرض قاطبة وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأمجاد۔ أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والبرهان الرشيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اولا انا اشکر اللہ عز وجل على ان اعطانی القدرة على النطق والخطاب امامكم، وثانیا انا اشکر الاساتذہ والمشائخ على منحوا لي فرصة ذهبية لإلقاء الخطبة امامكم، وثالثا انا اهنئهم الذين يتخرجون ويتفرغون من هذه الجامعة في هذه السنة، مبروك الف مبروك على تخرجكم وتفرغكم من هذه الجامعة، هذه سعادة عظيمة وكرامة فاخرة۔ أيها السادة، كما أنتم تعلمون وتعرفون، هذه الحفلة الكريمة قد انعقدت بالنسبة إلى المجلس العام والأخير لهذه الجامعة۔ أنا أدعو الله عز وجل الذين يتخرجون ويتفرغون من هذه الجامعة، أنا أدعو الله عز وجل يا أيها العلماء الخريجون، أعطاكم الله مكانة سامية مرموقة بارزة في العالم قاطبة، وزادكم الله شرفا ومجدا وعلما، وأعطاكم الله رزقا حلالا طيبا، ورزقكم الله أعمالا صالحا متقبلا۔ ولنا أيضا أنا أريد قبل كل شيء واعلموا إن الله عز وجل قد صلى على النبي قديما وأوجد أمره تنبيها وتعليما، وقال في القرآن المجيد والبرهان الرشيد
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ویا ایھا السادہ فصلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم بصوت عالی اللہم صل وسلم طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ واصحابہ دائما ابدا صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ذرے بھی اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے بھی اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ مصطفیٰ نے نالین اتارے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی ہو، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی ہو، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے میں ہو الفاظ بھی سطرے بھی قلم بھی۔ کہا حضور کس زبان سے ہم آپ کی تعریف کر سکتے ہیں، جس زبان سے ہم آپ کی تعریف بیان کریں گے، جس زبان سے ہم آپ کی عظمتوں کے ترانے الاپیں گے، حضور وہ زبان بھی تو آپ ہی کے وسیلے میں عطا کی گئی ہے۔ حضور جن الفاظ سے ہم آپ کی تعریف کو تعبیر کریں گے وہ الفاظ بھی تو ہمیں آپ کے وسیلے میں عطا کیے گئے ہیں۔ ان الفاظ کو جن سطروں میں مرقوم و مکتوب کریں گے وہ سطرے بھی تو آپ کے قدموں کی خاک کا تصدق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سطروں کو اور ان سطروں میں مکتوب الفاظ کو جن قلموں سے لکھیں گے وہ قلم بھی آپ کے قدموں کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔ ہر شخصیت کا تعارف اس کی ڈیٹ آف برتھ سے شروع ہوتا ہے، یعنی تاریخ ولادت سے شروع ہوتا ہے اور تاریخ وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کا تعارف، دنیا میں آپ کسی بھی شخص کو اٹھا لیں، ہر شخصیت اور ہر شخص کا جو تعارف شروع ہوگا وہ اس کی ڈیٹ آف برتھ سے شروع ہوگا، تاریخ ولادت سے شروع ہوگا، تاریخ وفات پر ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج میں اس شخصیت سے آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں جس کا تعارف اور جس کی پہچان اور جس کی معرفت اس کی تاریخ ولادت سے اسٹارٹ نہیں ہوتی، تاریخ وفات پر اس کا تعارف ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ میرے نبی اکرم نور مجسم سیاہ لامکاں خضرب خوباں نازش ہر دو جہاں حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کا تعارف اور جن کی معرفت تب سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، تب سے ان کی تعارف کی ابتدا ہو جاتی ہے جب یہ کائنات بھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی۔ ہمارے اس قول پر دلیل کیا ہے؟ ہم نے یہ قول کیا، ہمارے اس قول پر دلیل کیا ہے کہ حضور کا تعارف تب سے اسٹارٹ ہوتا ہے جب کائنات بھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی۔ تو کیا آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک نہیں سنی کہ انہوں نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن ای شیء خلقہ اللہ عز وجل قبل الاشیاء، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر خلق اللہ عز وجل قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جن ولا انسان ولا شمس ولا قمر۔ حضرت جابر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز کی خبر دیجئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور اس کی یہ کیفیت تھی کہ اس وقت نہ لوح کا وجود تھا، اس وقت نہ قلم کا وجود تھا، نہ شمس و قمر کا وجود تھا، نہ شجر و حجر کا وجود تھا، نہ برگ و ثمر کا وجود تھا۔ گویا کہ حضور فرمانا چاہتے ہیں، جابر میں اس وقت بھی موجود تھا جب یہ چاند کی چاندنی نہ تھی، میں اس وقت بھی موجود تھا جب یہ سورج کی شعائیں اور کرنیں نہ تھی، میں اس وقت بھی موجود تھا جب یہ آسمانوں میں ستاروں کی تلملاہٹ نہ تھی، میں اس وقت بھی موجود تھا جب ان کہکشاؤں کی جگمگاہٹ نہ تھی، میں اس وقت بھی موجود تھا جب ان پروتوں اور ان پہاڑوں کی بلندیاں
اور رفعتیں نہ تھیں، میں اس وقت بھی موجود تھا جب زمین پر یہ گردشیں اور یہ حرکتیں نہ تھیں، میں اس وقت بھی موجود تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک شاعر نے کہا پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، کونین کی وسعت کا فسوں تیرے لیے ہیں، ہر بحر میں موجوں کا تلاطم تیری خاطر، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کتاب رحمت میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کتاب رحمت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جمی ارواح آدم سے، ارواح بنی آدم سے ایک عہد وثیق اور پیمان مستحکم لیا۔ یہ پیمان اور یہ عہد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح بنی آدم کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ہم تمام لوگوں کی روحوں سے یہ عہد لیا، لوگوں کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رازق ہوں؟ تو ہم تمام لوگوں کی ارواح نے بیک زباں ہو کر رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا بلا مولا تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی خلاق عالم ہے۔ میں اس آیت کے اندر غوطہ زنی کرنے سے پہلے اس کے شروع میں جو کلمہ اذ آیا ہے اس کی تھوڑی خصوصیات بیان کرنا چاہتا ہوں، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ، اذ سے پہلے جہاں پر بھی اذ مذکور ہوتا ہے اکثر و بیشتر کلام عرب میں اس سے پہلے اذکر کو مفروض کیا جاتا ہے اور ترجمہ یہ لگایا جاتا ہے یاد کیجئے گا اس وقت کیا ہوا تھا، یاد کیجئے گا اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا، یاد کیجئے گا اس وقت یہ حادثہ رونما ہوا تھا۔ اس طریقے کی ایگزامپلز اور اس طریقے کے نظائر و مثال قرآن میں بہت زیادہ ملتے ہیں، جس سے عظمت مصطفیٰ اور زیادہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ آپ جب قرآن کی آیات بینات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک آیت ملے گی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاد کیجئے گا محبوب جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اپنے تکبر کی بنیاد پر، اپنے گھمنڈ کی بنیاد پر، تو اس کا یہ تکبر اسے کفر تک لے گیا۔ تو آپ دیکھیے گا اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ، محبوب یاد کیجئے گا، مطلب یہ ہے کہ جب فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس وقت تھا۔ آپ آگے ایگزامپل پڑھیے، مثال پڑھیے، قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب یاد کیجئے گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے اپنی قوم کے لیے مدد طلب کی تو ہم نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ پتھر پر اپنے عصا کو مارے، تو اس عصا کے مارنے کی تاثیر یہ ہوئی کہ اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے یہاں پر بھی کلمہ اذ کا استعمال و استخدام کیا جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے، جو اس بات پر ایذان و اشعار کر رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کیے تھے، دامن طلب پھیلایا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس وقت بھی تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا آیت میں اللہ تعالیٰ نے؟ پہلا عہد اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح بنی آدم سے لیا، کس چیز کا لیا؟ اپنی ربوبیت کا لیا، اپنی الوہیت کا لیا۔ لیکن ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں ہمیں دوسرا عہد بھی ملتا ہے، ہمیں عہد ثانی ملتا ہے، ہمیں میثاق ثانی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, एक अहद कुरान में ये मज़कूर है जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आलम मलकूत में, आलम अरवाह में तमाम अंबिया इकराम की अरवाह को जमा किया और उनसे एक अहद लिया। ये अहद किसके ऊपर था? ये अहद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर था। ये मिसाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर था। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, अहद मिसाक कब लिया जाता है? अहद का खल्फिया क्या होता है? उसका सबब क्या होता है? अहद व पैमान जब लिया जाता है तब खिलाफ का एहतिमाल हो, जब हमें ये महसूस होने लगे, जब हमें इस चीज़ का एहसास होने लगे कि ये हमारे हुक्म की मुखालफत कर सकते हैं, हमारे हुक्म से इनहिराफ कर सकते हैं, तो तब अहद लिया जाता है। लेकिन हमारा एतकाद तो ये है कि तमाम अंबिया इकराम तमाम खताओं से मासूम हैं, उनसे अल्लाह ताला के हुक्म का खिलाफ मुहतमल नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया इकराम से अहद व मिसाक लिया। क्यों लिया? अज़मत मुस्तफ़ा को दोबाला करने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, यानी अगर मुस्तफ़ा पर ईमान लाना है, अगर तुम मुस्तफ़ा करीम का ज़माना पाओ तो उनकी मदद भी करना है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने लतुमिनुन्न बिही फरमाया, इस पर लामे ताकीद लाया ताकि मुस्तफ़ा की अज़मत और दोबाला हो जाए। मजीद आला हजरत आगे इरशाद फरमाते हैं, लतुमिनुन्ना, लामे ताकीद अल्लाह ला चुका था, तो नूने ताकीद लाने की क्या हाजत थी? नूने ताकीद लाने की क्या जरूरत थी? अल्लाह ताला ने लतुमिनुन्ना क्यों कहा? आला हजरत फरमाते हैं, लतीफ बात यह है कि अल्लाह ताला नूने ताकीद लाया। नूने ताकीद की भी दो किस्में होती हैं, नूने सकीला, नूने खफीफा। लोगों, हम ये बात जानते हैं कि नूने खफीफा की बनिस्बत नूने सकीला, नूने ताकीद सकीला में जो है वो ताकीद ज्यादा हुआ करती है, इसीलिए अल्लाह ताला लामे ताकीद भी लाया और नूने ताकीद सकीला भी लाया और लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना कहा, बेशक सुभान अल्लाह, ताकि अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा और दोबाला हो जाए। आगे चलिए, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुजद्दिद मिअत माजिया अशाह इमाम अहमद रज़ा खान इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपना मुकद्दमा पेश किया, अपने कलाम को अंबिया इकराम के सामने रखा और उनसे इरशाद फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, सारे लोगों को ईमान लाना है, अगर उनका ज़माना पाए तो मदद करना है। बात यहाँ तक कलाम ख़त्म हो गया। अब अल्लाह ताला को जवाब की मोहलत देनी चाहिए थी कि अंबिया इकराम इकरार करते, अंबिया इकराम तस्लीम करते, मौला हमने तेरे मिसाक को तस्लीम किया, हमने तेरे इकरार को तस्लीम किया, लेकिन अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम को मोहलत न दी, बल्कि फौरन फरमाया, आकरर तुम, क्या तुमने इकरार किया? आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह ताला का बिलफौर आकरर तुम लाना ये कमाले ताजीलो तस्जील पर दलालत करता है, इससे भी मुस्तफ़ा की शान दुबाला हो जाती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान आला अल्लाह। हजरत आगे इरशाद फरमाते हैं, आगे अल्लाह फरमाता है, व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, अहदो पैमान तो अल्लाह ताला के माबेन चल रहा था, अंबिया इकराम और अल्लाह ताला के माबेन चल रहा था। अल्लाह ताला को ये कहना चाहिए था अला हादा अलैहि, लेकिन अल्लाह ताला इसमें इशारा बईद लेकर आया, इसमें इशारा करीब, इस बात पर यह मकाम इसमें इशारा करीब पर दलालत कर रहा है। अल्लाह ताला का कलाम ये होता व अखस्तुम अलैहि औ अखस्तुम अला हादा, लेकिन अल्लाह ताला अखस्तुम अला ज़ालिकुम लाया, इसमें इशारा बईद लाया। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, लिअन्ना बुअदल इशारती यदुल्लु अला अज़मतिन व तुज़िनु अला फ़खामतिन व तुशइरु अला सआदतिन। आला हजरत फरमाते हैं, इसमें इशारा बईद जो है वो अज़मत, सआदत और फ़खामत पर दलालत करता है, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर इसमें इशारा बईद का इस्तेमाल किया। शहादत कब ली जाती है? शहादत की हाजत तब होती है तब सामने वाले के मुकरने का इम्तिहान हो, मुमकिन हो कि सामने वाला मुकर सकता है तो गवाह पेश किए जाते हैं, शहादत ली जाती है। लेकिन अंबिया इकराम तो तमाम खताओं से पाक हैं। हमारा अकीदा तो यह है कि अंबिया इकराम से कोई गुनाह सरजद नहीं हो सकता, वो तमाम खताओं से मासूम हैं, वो मकरो फरेब से मासूम हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला कहता है कि आप लोग एक दूसरे पर गवाह हो जाओ, आप लोग एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। फिर आगे मजीद अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, व अना माकुम मिनश शाहिदीन, आप एक दूसरे के साथ खुद भी गवाह हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हो जाता हूं। अल्लाह ताला ने शहादत का मरहला रखा, क्यों रखा? ताकि अजमत मुस्तफ़ा और शान मुस्तफ़ा में मजीद ताकीद और शान पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो अहद लिए अल्लाह ताला ने,
پہلا عہد اپنی ربوبیت و الوہیت کا لیا، دوسرا عہد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا لیا۔ کیوں لیا اللہ تعالیٰ نے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلا عہد اپنی ربوبیت کا لیا، دوسرا عہد مصطفیٰ کریم کی عظمت اور مصطفیٰ کریم کی رسالت و نبوت کا لیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ آخر سبب کیا تھا؟ آخر خلفیہ کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وجہ یہ تھی تاکہ پوری کائنات میں یہ میسج پہنچ جائے، تاکہ پوری کائنات میں یہ پیغام پہنچ جائے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ مصطفیٰ کا مقام ہے۔ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آگے مزید چلیں، آگے مزید چلیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، آپ 350 سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری اور آہو بکا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا۔ 350 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ کچھ لوگ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 350 سال بعد قبول ہوئی۔ 350 سال تک آپ آدم علیہ السلام گریہ و زاری کرتے رہے، آہو بکا کرتے رہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 350 سال کے بعد حضرت آدم کی دعا کو قبول فرمایا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ آخر سبب کیا تھا؟ آخر اس میں سر لطیف کیا تھا؟ آخر اس میں حکمت پنہا کیا تھی؟ فرماتے ہیں اس میں حکمت پنہا یہ تھی کہ جب 350 سال کے بعد حضرت آدم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، حضور کا صدقہ پیش کیا، حضور کا توسل پیش کیا، حضور کا تصدق پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو میرے مصطفیٰ کی شان ایسی ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت ایسی ہے کہ میں اپنے مصطفیٰ کے نام نامی سے، مصطفیٰ کے اسم گرامی سے جو ہے وہ ایک جلیل القدر نبی اور انسان اول کی جو ہے توبہ بھی قبول فرما لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ مزید آگے چلیں، حضرت ابراہیم جو حضور کے جد امجد ہیں، جو جلیل القدر نبی ہیں، ایسٹرونومی علم حیات کے سلطان اور بادشاہ ہیں، ہم ثابت کرتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے علم حیات انسٹرومی کا مالک بنایا، شاہکار بنایا، بادشاہ بنایا، لیکن وہ اتنے جلیل القدر نبی اور حضور کے جد امجد جب تعمیر کعبہ مکمل کر لیتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، مولائے پروردگار عالم اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ گویا کہ میرا وجدان کہتا ہے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہوں گے مولا اب اس رسول کو بھیج بھی دے جس کی بادشاہت ساری کائنات پر ہوگی، مولا اب اس رسول کو بھیج بھی دے جو عالم الغیب و شہادہ ہوگا، مولا اب اس رسول کو بھیج بھی دے جو خاتم الانبیاء ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، بے شک، سبحان اللہ۔ بولو بیٹھیں گے شاید اندر تو نہیں بیٹھیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ثعبان مبین کا معجزہ عطا فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ید بیضاء للناظرین کا معجزہ عطا فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی عظمتیں ہم سے مخفی نہیں ہیں، جن کی فضیلتیں ہم پر مستتر و پوشیدہ نہیں ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے توریت کو نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کا مطالعہ فرمایا، ان میں ایک ایسی امت کا ذکر فرمایا جو آئیں گے تو سب سے آخر میں لیکن جنت میں ان کا دخول سب سے پہلے ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی مولائے پروردگار عالم اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، موسیٰ وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اگر اس امت کو میری امت نہیں بناتا مولا تو مجھے مصطفیٰ جان رحمت کا امتی بنا دے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کی عظمت ہے کہ جلیل القدر نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی جو ہے وہ تمنائیں اور آرزویں رکھتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، اشرف الانبیاء کانفرنس، مفتی علاء الدین صاحب قبلہ، مولانا طالب رضا مصباحی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، حضور کی رفعتوں کا عالم یہ ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونے کی تمنائیں کرتے ہیں، خواہشیں کرتے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا ٹھکانہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی رفعتوں کا ٹھکانہ ہے. آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن اور عظمت مصطفیٰ بیان کر، قرآن اور شان مصطفیٰ بیان کر. قرآن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے محبوب کو اسم مجرد کے ساتھ نہیں پکارا، اور انبیاء کرام کو ان کے اسماء مجردہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ندا کیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو کبھی ان کے اسم مجرد کے ساتھ، ان کے اسم مجرد کے ساتھ کبھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اپنے محبوب کو ندا دی، کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کبھی پکارا نہیں. حضرت آدم سے کہا، کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. حضرت ابراہیم سے کہا تو کیا کہا؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. حضرت یحییٰ سے کہا تو کیا کہا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. حضرت زکریا سے کہا تو کیا کہا؟ انا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تو کیا کہا؟ اہبطوا بسلام منا وبرکات. لیکن جب محبوب مصطفیٰ کی باری آئی، لیکن جب نبی مرتضیٰ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اسم مجرد کے ساتھ نہیں پکارا، بلکہ کیا کہا؟ کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، کہیں کہا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہیں کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ یہ میرے حضور کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسم مجرد کے ساتھ ان کو ندا نہیں کیا. لسنا نسمی کا اجلالا و تکریما، لسنا نسمی کا اجلالا و تکریما، قدرک المعتلی عن ذاک یغنینا. اسم کا ذکر نہ کرنا، اسم کا ذکر نہ کرنا یہ تعظیم پر دلالت کرتا ہے، عظمت پر دلالت کرتا ہے، فخامت پر دلالت کرتا ہے، سعادت پر دلالت کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کا اسم مجرد کا تذکرہ نہیں کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میرا محبوب میرے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے. سبحان اللہ سبحان. قرآن سے پوچھیں، قرآن اور بیان کر عظمت مصطفیٰ. قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. لوگوں سنو، کبھی بھی اپنے نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کرنا. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. قرآن اور مصطفیٰ کی شان بیان کر. قرآن نے بیان کی تو کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. لوگوں سن لو، کبھی میرے مصطفیٰ سے زیادہ، میرے مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھنا، میرے مصطفیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. قرآن سے پوچھا، قرآن اور مصطفیٰ کی عظمتوں کے حوالے دے تو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. ہم نے محبوب کو الکوثر عطا فرمایا. قال المجاہد ما المراد بالکوثر، هناك تفاسیر کثیرہ وآراء عدیدہ، ولكن قال مجاہد ما المراد بالکوثر، المراد بالکوثر الخیر کلہ. تو اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب کل عطا فرمایا ہے، اختیارات میں خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کل اختیارات و تصرفات عطا فرمائے ہیں. نور ہونے میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور کل بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا. آگے چلیں، قرآن سے اور پوچھیں. قرآن مصطفیٰ کی عظمتیں اور بیان کر. قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے سنو مصطفیٰ کی عظمتیں سنو. مصطفیٰ کی عظمتیں یہ ہیں، مصطفیٰ کی فضیلتیں یہ ہیں کہ مصطفیٰ ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں. مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی. ہم نے کہا قرآن آیت تو پیش کر. قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کے ہر معاملے میں آپ کی حکومت تسلیم نہ کر لے، جب تک کہ دنیا
دنیا کے ہر معاملے میں آپ کی بادشاہت تسلیم نہ کر لے. قرآن نے کہا سننا چاہتے ہو مزید سنو. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. محبوب کی شان اختیار یہ ہے, محبوب کی شان ملک یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے صاف ستھری چیزوں کو حلال کر دیا کرتے ہیں اور گندی و ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا کرتے ہیں. آئیے حضور سے پوچھتے ہیں, حضور آپ بھی اپنے اختیارات کا کوئی ایگزامپل دیجئے, حضور آپ بھی اپنے اختیار کی کوئی مثال دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے ادعیت انک نبی حق ورسول مرسل ما الدلیل عندک؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ترید ماذا ترید ماذا ترید. اعرابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ آپ نبی ہیں, آپ رسول حق ہیں, آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ حضور نے اپنے پاس سے کوئی دلیل پیش نہیں کی. حضور نے فرمایا ماذا ترید, تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, تو یہ چاہتا ہے کہ انگلیوں سے پانی نکل جائے, تو یہ چاہتا ہے تکثیر الماء ہو جائے, تو یہ چاہتا ہے تکثیر الطعام ہو جائے, تو جو چاہے گا تیرے سامنے وہ میں پیش کروں گا. اعرابی کا ادراک دیکھو, اعرابی کا فہم دیکھو. وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ درخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے کلمہ پڑھنے لگے, آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دینے لگے. حضور اس سے ارشاد فرماتے ہیں فاذهب الى الشجر فقل ان محمدا يدعوك. جا تو اس درخت کو میرا حکم سنا اور کہہ کہ محمد عربی تجھے بلا رہے ہیں. ففعل كذلك, تو اس نے اسی طریقے سے کیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہ درخت کو سناتا ہے فالشجر يهتز يمينا وشمالا ويلتفت يمينا وشمالا, تو شجر جو تھا, درخت جو تھا, وہ دائیں بائیں جانب حرکت کرنے لگا, مائل ہونے لگا, متحرک ہونے لگا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی و شہادت دینے لگا. ارے میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں جن کا ملک و اختیار درختوں پر بھی چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چلیں آگے, حضور اکرم احد پہاڑ پر تشریف لے کر جاتے ہیں. احد پہاڑ جھومنے لگتا ہے. ہم اپنے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں, حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں. حضور احد پہاڑ پر جاتے ہیں, وہ جھومنے لگتا ہے. کیوں جھومنے لگتا ہے؟ کیونکہ اس کے کلیجے میں بھی محبت مصطفیٰ رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اس کے کلیجے میں بھی عشق مصطفیٰ رکھا ہوا ہے. جب احد پہاڑ کی چھاتی پر میرے مصطفیٰ کے قدم پڑتے ہیں, وہ مصطفیٰ کی عشق و محبت میں جھومنے لگتا ہے. حضور اکرم اس سے ارشاد فرماتے ہیں اے پہاڑ ساکن ہو جا, اے پہاڑ رک جا. وہ پہاڑ فوراً رک جاتا ہے, وہ پہاڑ فوراً ساکن ہو جاتا ہے. میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن کی بادشاہت اور جن کی حکمرانی جو ہے وہ پہاڑوں پر بھی چلا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ, علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن کی بادشاہت پہاڑوں پر بھی چلتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن سے پوچھیں حضور کے علم غیب کے بارے میں بتا. قرآن بتاتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب آپ کے رب کا آپ پر کرم عظیم ہوا, آپ کے رب کا آپ پر فضل عظیم ہوا کہ آپ کے رب نے ان تمام چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اس آیت کے سمندر میں اتنی وسعت ہے جس کے علوم و حقائق لوگوں پر منکشف نہیں ہو سکتے. مطلب یہی نکل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرمایا. تمام آسمانوں کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. تمام زمینوں کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے علم طبعیات حضور کو عطا فرمایا, علم حیات حضور کو عطا فرمایا, علم آثار قدیمہ حضور کو عطا فرمایا, علم فلسفہ حضور کو عطا فرمایا, علم اخلاقیات حضور کو عطا فرمایا, علم معاشیات حضور کو عطا فرمایا. گویا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری بات, ان تمام مسائل کو, ان تمام مشاکل کو ہم ایک بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں, عقدہ حل کرتے ہیں, ایک بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں. وہ بارگاہ, وہ حضرت, وہ شخصیت جب وہ تفسیر کی جانب مائل ہوں تو ایسا لگتا ہے مفسر اعظم نظر آ رہے ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مولانا کامل مصباحی صاحب قبلہ. ان کی بارگاہ میں ہم تمام مسائل کو لے کر چلتے ہیں, ان تمام مشاکل کو لے کر چلتے ہیں کہ جب وہ علم فقہ کی جانب مائل ہو جائے تو ایسا لگے جیسے امام اعظم کا تلمیذ رشید نظر آ رہا ہے. جو اگر علم منطق کی جانب مائل ہو جائے تو ایسا لگے جیسے بو علی سینا اور بڑے بڑے منطقی ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں. ہم ان تمام مسائل کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں. کنز الکرامت, جبل الاستقامت, مجدد دین و ملت, مجدد میعت ماضیہ, مؤید ملت طاہرہ,
بادشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں ان تمام مسائل کو لے کر چلتے ہیں. ان سے عرض کرتے ہیں یا اعلی حضرت آپ مسئلہ ملک و اختیار کو حل کیجئے گا. اعلی حضرت حضور کے ملک و اختیار پر مستقل ایک رسالہ لکھتے ہیں جس کو سلطنت مصطفیٰ فی ملکوت کل الورا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اس رسالے میں اعلی حضرت ایسے براہین ساتیہ اور دلائل قاطعہ بیان کرتے ہیں کہ اعدائے دین کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. میں وہ سارے دلائل تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, لیکن اعلی حضرت کے کچھ شعر ہیں جو ان تمام دلائل, جو ان تمام براہین کی عکاسی اور نقاشی کرتے ہیں. اعلی حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, نہیں محبوب و محب میں میرا تیرا. دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسئلہ علم غیب لے کر چلتے ہیں. اعلی حضرت مسئلہ علم غیب کو حل کیجئے گا. اعلی حضرت الدولۃ المکیہ بمادۃ الغیبیہ لکھتے ہیں, پوری کتاب لکھتے ہیں, اس میں ہزارہ دلائل و براہین پیش کرتے ہیں, اور دلائل و براہین کی روشنی میں, آیات کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کرتے ہیں. اس موڑ پر بھی آ کر اعدائے دین کو اور گستاخان مصطفیٰ کو اعلی حضرت کی جو ہے وہ علمی کاوشوں کا اور ان کی فنی محنتوں کا جو ہے وہ اعتراف و اقرار کرنا پڑتا ہے. آؤ اس مرد کلندر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس نے ہر محاذ پر کام کیا, جس نے دین کی اشاعت کی, جس نے اسلام کی اشاعت کی, جس نے اعدائے دین کا مقابلہ کیا, جس نے گستاخان رسول کا مقابلہ کیا. خراج عقیدت پیش کرتے ہیں شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, نکتچی تھے لوگ علم سید ابرار پر. ایک دن اس کفر پر مشیت کو جلال آ ہی گیا, آخر کار محبوب کی محبت کا سوال آ ہی گیا. صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے, ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے, اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے, امت ختم الرسل کا پیشوا کہنے لگے زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. اعلی حضرت نے جب حضور کی تعریف و توصیف بیان کی تو سارے لوگوں کو یہ کہنا پڑا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں تو انداز دیکھو, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی, بجھ گئی جس کے آگے شبی مسئلے وہ شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, جس کے تلووں کا دھون آب حیات وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مزید شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں جانے جہاں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری, میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے, کہہ لے کہ ان کے سناخا کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے, اور میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں میں. مزید اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کی توصیف بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں لم یأتی نذیرک فی نظر, لم یأتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا, جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھے شہد و سرا جانا, انفی اتشوں و سخا کا اتم گیسوے پاکے ابر کرم, برسی نہارے رم جم رم جم رم جم دو بوندی در بھی گرا جانا. مزید حضور اکرم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. مزید بڑے تعریف کے مراحل طے کیے تو کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں ہے زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم, وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے. جب کل کے فلسفے کو بیان کیا تو کہا اصالت کل, سیادت کل, عمارت کل, امامت کل, ولایت کل, حکومت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. مزید چلے اب ہم وہ شعر پڑھیں گے جس کو ہر تقریر میں پڑھتے ہیں, جس کا آغاز ہر خطبے میں کرتے ہیں, جس کی انتہا ہر خطبے میں ہوتی ہے. ہم وہ شعر پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا خاک ہو جائیں جل کے عدو مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وہ شعر جو تمام اشعار پر بھاری پڑ جاتا ہے, حاوی پڑ جاتا
جاتا ہے وہ یہ ہے، یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، واہ، یہ صبا واہ۔ سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے، یہ سمن یہ سو سنو یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل سر وہ لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، با ادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے۔